موضوع کا نام ہے نماز کی فضیلت۔ علماء اور سلف صالحین کا بیان ہے کہ اگر کسی آدمی یا کسی شخص کی نیکی کو قبولیت کا درجہ مل جاتا ہے اور اس کی علامت اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ضرور دیکھنا کہ وہ آدمی یا شخص نیکی کے بعد نیکی کرتا ہے یا نہیں۔ اگر آدمی نیکی کے بعد نیکی کرتا رہے تو سمجھ لینا کہ اس آدمی کی نیکی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، اور اگر اسی کے برخلاف آدمی نیکی کرنے کے بعد پھر گناہوں میں ملوث ہو جائے، گناہ کرنے لگے، تو سمجھ لینا کہ اس کی نیکی برباد ہو گئی ہے، اس کی نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا جو حال اور المیہ ہے وہ یہی ہے کہ نیکی کے بعد گناہ کرنے لگا ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضانی جذبے کے ساتھ ہم نے بے شمار نیکیاں کی ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہم نے ان نیکیوں کو ترک کر دیا، ہم نے نوافل کو ادا کرنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بہت سارے مسلمانوں نے فرائض کو بھی ترک کر دیا ہے، واجبات کو بھی چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ رائگاں اور برباد ہو جاتے ہیں، اللہ ناخوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر جو خامیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں وہ ختم ہو جائے اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے۔ لیکن رمضان کے بعد ہمارا احوال اور ہماری حالتیں بالکل رمضان سے پہلے جو تھی وہی ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا مسلمانوں کی حالتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں رمضان میں جس طرح سے قرآن کی تلاوت کی ہے، نمازوں کا اہتمام کیا ہے، اللہ کے اذکار کو ہمیشہ زبانوں پر تازہ اور تر و تازہ رکھا ہے، یہی چیزیں ہمیں رمضان کے بعد بھی رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف جو کتاب بھیجی گئی ہے اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے۔ اتل ما اوحی الیک، تلاوت کرتے رہیے، یعنی رمضان میں بھی کریے اور رمضان کے بعد بھی تلاوت کرتے رہیے۔ ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ رمضان میں خوب محنت مشقت، دن و رات پڑے رہتے ہیں تلاوت کو لے کر، لیکن رمضان ختم ہوا قرآن کو طاقوں پر رکھ دیتے ہیں، پھر رمضان آئے گا تبھی قرآن اٹھائیں گے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے مسلمانوں کا حال یہی ہے جو میں بول رہا ہوں۔ تو قرآن کی تلاوت صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی کرنی ہے، کیونکہ رمضان میں تلاوت کرنے کا جو ثواب اور جو اجر اور جو صلہ مسلمانوں کو ملتا ہے، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کا وہ صلہ، وہ اجر اور وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اور قرآن صرف رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، رمضان میں نازل ہوا ہے لیکن رمضان کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ قرآن تو تا قیامت
رہے گا اور انسانوں کی زندگی بدلتے رہے گا، اس کی زندگی کو چینج کرتا رہے گا۔ تو اتل ما اوحی الیک من الکتاب، قرآن جو نازل کیا گیا ہے، اے نبی آپ اس قرآن کی تلاوت کرتے رہیے۔ اور تلاوت کا اصل مفہوم اور معنی یہ ہے کہ آدمی قرآن پڑھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، ان قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس پر عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے نبی نماز بھی پڑھتے رہیے۔ ہم رمضان میں قرآن کی تلاوت کی ہے، وہ بھی چھوڑ دیا۔ اب اللہ نے فرض جو مسلمانوں پر فرض ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھتے رہیے، رمضان میں نہیں، رمضان بعد بھی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے رہیے۔ اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود نماز پڑھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ یہ نہیں کہ خود آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ مومنوں کی شان اور پہچان ہے کہ آدمی مومن خود اچھا کام کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھا کام کرنے کی بات اور اس کا حکم دے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے محمد نماز قائم کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے۔ نماز کا دنیاوی سب سے بڑا فائدہ یہ ملے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز پڑھیں گے تو آپ فحش کاموں سے بچے رہیں گے، نماز پڑھیں گے آپ جھوٹ بولنے اور غلط کاموں سے بچے رہیں گے۔ فحش کام کسے کہتے ہیں؟ اصل اگر دیکھا جائے کتابوں کے اندر فحش کسے کہتے ہیں؟ غلط یعنی زنا جیسے کاموں کو، فحش کاموں سے آپ بچ جائیں گے۔ منکر کسے کہتے ہیں؟ جیسے جھوٹ بولنا، کسی کو گالی دے دینا، یہ سب منکر کام ہے۔ تو آپ فحش کام اور منکر کاموں سے بچے رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آج ہم جیسے مسلمان، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہم میں سب مسلمان، بہت سارے مسلمان آ جائیں گے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں پڑھتے، یا احادیث میں جو وقت مقررہ موجود ہے اس وقت پر نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا کام اللہ کے بارگاہ میں تبھی قبول ہوگا جب وہ اچھا کام قرآن و حدیث کے مطابق کیا جائے۔ تو نماز پڑھنے کے باوجود بھی گناہ کا کام کرنا، اس بات کی جو واضح دلیل ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ خشوع خضوع نماز میں نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، کوے کے چونچ مار دیتے ہیں، لیکن ہماری نماز کی جو فضیلت اور جو تاثیر ہونی چاہیے وہ تاثیر ہماری زندگی اور لائف سے غائب ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی فائدہ کیا ہے کہ آدمی کو نماز فحش کاموں سے اور غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ذکر اکبر سب سے بڑی چیز ہے۔ ہم نمازوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی ہم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات کو اپنی زبان پر تازہ رکھے، جاری رکھے، یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اے مسلمانوں، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور یاد رکھنا جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تم قرآن کی تلاوت کرتے یا نہیں کرتے اللہ جانتا ہے، تم نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے، اور تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے یا نہیں کرتے
کرتے، اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو، ان چیزوں کو ترک نہ کرو جیسے کہ آج مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کیا ہے، بتائیے۔ کسی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جنت میں لے جانے والے کام کیا ہے وہ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنا، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ میں آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوں، شاید سنے ہوں گے، آدمی نماز پڑھتا ہے، پانچوں وقت کی نماز وہ ادا کرتا ہے، لیکن سستی اور غفلت کی وجہ سے وقت پر نہیں پڑھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسی نماز، ایسے نمازیوں کے لیے وعید سنائی ہے۔ آدمی نماز نہیں چھوڑتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز کا جو صحیح وقت ہے اس وقت پر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ اور مفسر نے یہاں تک بیان کیا ہے ویل کسے کہتے ہیں، ہلاکت اور بربادی کو۔ ویل کسے کہتے ہیں، جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے۔ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل اور جہنم کی ایک وادی ہے، جو الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ نماز وہ پڑھتا ہے لیکن ٹائم پر نہیں، وقت مقررہ کی آپ پرواہ کیے بغیر وہ نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے، ویل ہے۔ ہاں کام ہے، کہیں بزی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر فری ہے، اذان ہو چکی ہے لیکن نماز پڑھنے کو نہیں آ رہا ہے، وہ نماز پڑھتا، برابر نماز پڑھتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا کر دیتا ہے یا اکثر اوقات ایسا کرتا ہے کہ فری ہونے کے باوجود بھی چلو ابھی ظہر کی اذان ہوئی، 20 منٹ بعد پڑھ لیں گے، 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، تو ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ اگر کام رہے، حاجت رہے، ضرورت رہے، تو اگر نماز میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نماز جو پڑھتے ہیں لیکن بلا ضرورت پیچھے رہ جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وائل ہے، اور جو نماز کبھی پڑھتے ہی نہیں ان کے لیے کیا ہے، اس سے بڑی ہلاکت ہے۔ جنتی لوگ جہنمیوں کو دیکھیں گے، سوال کریں گے کہ تم اس جہنم میں کیوں آئے ہو، کس چیز نے یا کس گناہ کی وجہ سے تم جہنم میں داخل ہو گئے، تو وہ لوگ کیا جواب دیں گے، 4 جوابات دیں گے۔ ان میں سے پہلا جواب کیا ہوگا، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا بھی جرم ہے، نماز پڑھتا ہے لیکن جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتا، یہ بھی جرم ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو سب سے بڑا جرم ہے، کیا ہے، یہ جہنمی کیا کہیں گے، دنیا کے اندر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دیکھیے قرآن کے اندر 29واں پارہ سورۃ المدثر کے اندر پورا منظر اللہ رب العالمین نے پیش کر دیا ہے۔ پہلا جواب جہنمی کیا دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے اہل توحید بھائیوں، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یہی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم رمضان میں جس قدر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اسی طرح آج شوال کے مہینے میں بھی، اس کے بعد ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول، 12 مہینے ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ یہی مسلمان کی
جان پہچان اور شان ہے۔ رمضان میں صرف اللہ جو بیدار اور دیکھتا نہیں ہے، یہ پوری زندگی ہمارے اعمال کو دیکھتا رہتا ہے۔ جو رب کو خوش کرنے کے لیے ہم رمضان میں عبادت کرتے تھے، وہ رب شوال کا بھی رب ہے، وہ رب ذوالقعدہ کا بھی رب ہے، وہ ہر لمحے اور ہر پل کا رب ہے، صرف رمضان کا رب نہیں ہے۔ ہماری جو سنیے، رمضان ختم ہوا، زندگی ختم نہیں ہوئی ہے۔ کل قیامت کے دن زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، رمضان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم پوری زندگی عبادت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی، اے محمد، پوری زندگی عبادت کرو۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ وہ نبی جو راتوں میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ کو یہ حکم دے کر پوری امت کو یہ پیغام دینا چاہا کہ پوری زندگی نماز پڑھنی ہے، صرف رمضان میں نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ہم جو بھی نیکیاں ٹوٹی پھوٹی رمضان میں کرتے تھے، ہم رمضان بعد بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔